الیکشن میں کم ہجوم دکھا کر یہ پیغام دیا، بلکہ اداروں کی طرف سے جشن منایا گیا کہ جمعیت علماء اسلام کو پاکستان کی عوام نے مسترد کر دیا ہے۔ پھر تم نے دیکھا کہ ہمارے قائد مولانا فضل الرحمان نے کراچی کی سرزمین سے آزادی مارچ کا آغاز کیا، کراچی سے چل کر اسلام آباد لاکھوں فرزندان توحید اور ختم نبوت کے دیوانوں اور پروانوں نے اور جمعیت علماء اسلام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اہلیان پاکستان نے اسلام آباد کی سرزمین پر پہنچ کر اور پھر اس منظم انداز میں پوری دنیا کو پیغام دیا ہے کہ یہ پاکستان کلمے کے نام پر بننے والا ملک ہے، یہ پاکستان ختم نبوت کے دیوانوں اور پروانوں کی سرزمین ہے۔ آزادی مارچ نے ثابت کر دیا ہے کہ آج بھی پاکستانی مسلمانوں کے دل اسلام کے نام پر دھڑکتے ہیں، آج بھی پاکستانی مسلمانوں کے دل جمعیت علماء اسلام اور علماء کے ساتھ ہیں۔ ہم نے آزادی مارچ کر کے اور یہ پیغام دیا ہے کہ ہم جب تک اس دھرتی پر زندہ ہیں، جمعیت علماء اسلام کا ایک ایک کارکن جب تک اس پاکستان کی دھرتی پر زندہ ہے، ہم اس پاکستان کو اللہ کے فضل سے سیکولر اسٹیٹ نہیں بننے دیں گے۔ یہ جمعیت علماء اسلام کا اہل حق کا وہ قافلہ ہے، جب پاکستان بنا تھا اس کے امیر اول امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری تھے، اس کے جنرل سیکرٹری بدل حریت مولانا غلام غوث ہزاروی تھے۔ اسمبلی کے اندر جب 4 اراکین تھے، 5 تھے، 6 تھے، انہوں نے پاکستان کو 1973 کا آئین دیا، انہوں نے پاکستان کو ختم نبوت کی آئینی ترمیم، قادیانی کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوا کر یہ ثابت کر دیا کہ جب تک پاکستان میں جمعیت علماء اسلام موجود ہے، ہم ختم نبوت پر بھی پہرا دیں گے، عصمت صحابہ پر بھی پہرا دیں گے، مساجد کے تقدس کو بھی دنیا میں قائم کریں گے، پاکستان کی دھرتی پر مذہبی تشخص کو بھی قائم کریں گے۔ اگر تم نے جمعیت علماء اسلام کی سیاست کو بغور پڑھنا ہے، دیکھنا ہے، ماضی قریب کے اسی الیکشن میں پاکستان کے تجزیہ نگاروں نے کہا اب تمہاری قوت ختم ہو گئی، لیکن جمعیت علماء اسلام کے قائد مرد درویش مرد کلندر کی سیاست نے یہ ثابت کر دیا آج پاکستان کی سرزمین پر جو ہے سیاست کا مرکز محور گڑی خدا بشک نہیں ہے، جاتی عمرہ نہیں ہے، بلکہ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ ہے۔ آج پاکستان کا حکمران ہو یا اپوزیشن کے لوگ ہوں، وہ مولانا کے گھر کا طواف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، جمعیت علماء اسلام۔ تو اس لیے پنجاب کے علماء کو میں بھی پنجاب کا رہنے والا ہوں، ہم نے یہ سبق سیکھنا ہے، ہم نے آج عزم کرنا ہے۔ آج پاکستان کی سرزمین پر ہمارا منبر و محراب آزاد ہے، تو اس کے پیچھے ہماری سیاسی قوت کھڑی ہے، اور جمعیت علماء اسلام ہے۔ جو لوگ بحر کی دنیا میں گئے ہیں، میں آپ کو
ایک دعوت مختصر وقت میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ عرب امارات میں مولوی کو خطبہ لکھا ہوا ملتا ہے، قطر میں ان ملکوں میں گیا ہوں، ان کو خطبہ لکھا ہوا ملتا ہے۔ سعودی عرب میں خطبہ لکھا ہوا علماء کو بدھ والے دن ملتا ہے۔ ایک لفظ بھی مولوی ادھر ادھر سے کہے گا، ممبر سے پولیس اٹھا کر لے جائے گی۔ آج کراچی سے لے کر خیبر تک دندناتے ہوئے سینہ تان کر دیہات کی مسجد کا مولوی بھی اگر قوتوں کو، اگر انتظامیہ کو للکار رہا ہے، اس کے پیچھے ہمارے علماء کی جدوجہد ہے، اس کی برکت ہے۔ میں مصر میں رہا ہوں 2017 میں، جامعہ الازہر دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، وہاں میں پڑھنے کے لیے گیا۔ وہاں بھی جو لوگ گئے ہیں یا پاکستانی قاریوں کو دیکھتے ہیں، وہاں کا ہمارے جو اساتذہ پڑھانے آتے تھے وہ پینٹ کوٹ اور ٹائی لگا کر، تازہ شیو کروا کر، اور وہاں کا جو ماحول ہے وہ میں ممبر پر بتا نہیں سکتا مصر کا۔ اور میں نے ان اساتذہ کو عرض کیا کہ حضرت آپ بھی کچھ کرے۔ انہوں نے کہا ہمارا کام پڑھنا پڑھانا ہے، ہم سیاست میں حصہ نہیں لیتے۔ تو اس لیے تو پھر جب سیاست میں حصہ نہیں لیتے، ریاست ان بدگماش، بد کردار، بڑے ابن الوقت سیاستدان، انگریزوں کے ایجنٹ، باپ دادا اور پردادا سے نسل در نسل شرابی اور زانی، پاکستانی معاشرے کے سب سے گرے ہوئے لوگ ہم پر مسلط ہیں۔ ہم مولوی اس لیے حجرے سے نہیں نکلتا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ میں خود 2 دفعہ MBA کا الیکشن لڑ چکا ہوں، اور 2005 سے میں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا، اور وقت کے بڑے بڑے جگیرداروں سے، بڑے بڑے وزیروں سے، مشیروں سے الیکشن کے بعد وہ جب ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ مولوی صاحب آپ تو شریف آدمی تھے، یہ تو ہم جیسے بدماشوں کا کام ہے۔ یعنی وہ بڑی ڈھٹائی سے جو اس وقت ہمارے وزیر مشیر ہیں، یہ اس دھرتی کے سب سے بڑے چور ہیں، ڈاکو ہیں۔ 76 سال گزر گئے، آپ کے دل پر دستک دینا چاہتا ہوں۔ حکومتوں نے میڈیا ٹرائل کیے، پاکستان میں بڑے بڑے سکنجل آئے، NRO آیا، اسی طرح پاکستان کی سرزمین پر پاناما آیا، وکی لیکس کے کیس آئے۔ تمہیں اس سے بڑی خوش نصیبی اور خوشخبری اور سعادت کی بات کیا ہے کہ 76 سال میں جمعیت علماء اسلام کے ایک کارکن کا نام کسی سکنڈر میں نہیں ہے۔ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، یہ حقائق۔ آج ماضی قریب میں جنہوں نے ہمارے قائد کو حرزہ سرائی کی، آج جیل میں بیٹھ کر وہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم معافی مانگتے ہیں۔ پیغام دے رہے کہ نہیں دے رہے؟ آج میرے قائد کا یہ ظرف یہ ہے، اللہ نے اتنا بڑا ظرف دیا ہے کہ گالیاں نکالنے والے بھی جب دروازے پر آ جائیں تو مولانا فضل الرحمان اس کا بھی استقبال کرتے ہوئے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، قائد جمعیت بدر حریت حضرت مولانا فضل الرحمان، سیاست کا سلطان حضرت مولانا فضل الرحمان، جمعیت علماء اسلام۔ آخری بات کہنے لگا ہوں، ورنہ تو میں خطیب ہوں، گھنٹہ گھنٹہ بیان کر سکتا ہوں اللہ کے فضل سے۔ اور جمعیت علماء اسلام کی تاریخ کو آپ پڑھیں، ممبر و محراب، مسجد، مدرسہ، اس کا تحفظ تب ہوگا جب آپ سیاسی قوت بنیں گے، جب آپ سرمایہ دار کی آنکھ میں آنکھ ڈالیں گے۔ ہم کہیں گے مدرسے میں چندہ کون دے گا،
رازق کون ہے؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ بے شک بے شک۔ میں ایک دیہات کی مسجد کا خطیب اور امام ہوں۔ الیکشن کے بعد ضلع مظفرگڑھ کا جنرل سیکرٹری میں رہا۔ جب ہمارے ہاں ملین مارچ ہوا تھا، ملین مارچ کے بعد 36-37 ایجنسیوں اداروں کے لوگ پھیلے لے کر میرے گھر پہنچے۔ مولوی صاحب، پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ گاڑیاں کہاں سے لاتے ہو؟ بینک بیلنس کتنا ہے؟ زمینیں کتنی ہیں؟ جائیداد کتنی ہے؟ میں نے کہا کوئی زمین نہیں ہے، کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے، کوئی گاڑی نہیں ہے، یہ موٹر سائیکل بھی جو میرے پاس ہے یہ بھی قسطوں کا ہے، لیکن یہ دین کا جمعیت علماء اسلام کی برکت ہے۔ آپ آ کر تو دیکھیں، جب آپ میدان میں آئیں گے، رب کعبہ کی قسم، میں تجربے کی بات کر رہا ہوں، یہ جگیردار آپ کے سامنے جھکیں گے یا آپ کے قدموں میں بیٹھیں گے، آپ کے سامنے دوزانوں ہو کر بیٹھیں گے، بشرطے کہ آج اس علماء کنونشن کا پیغام یہ ہے، جیسے کہ حدیث آپ علماء ہیں، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست کرتے تھے۔ یاد رکھنا قرآن کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت والے دن ہر بندہ اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ ہمارا امام شیخ الہند محمود الحسن ہے، ہمارا امام مولانا احمد علی لاہوری ہے، ہمارے امام مفتی کفایت اللہ دہلوی ہے، ہمارے امام شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی ہیں، ہمارے امام بطل حریت مولانا غلام غوث ہزاروی ہیں، جو 2-3 دفعہ ایم پی رہا، 2 دفعہ ایم پی رہا، جنازہ کچے کمرے سے نکلا، جب تلاشی لی گئی ان کے اکاؤنٹ میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ ہم مون باقیدار لوگوں کی جماعت کے رکن ہیں، آپ کے دوارے پر دستک دینے کے لیے آئے ہیں کہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں سینٹ میں 4 ہیں یا 5 ہیں، قومی اسمبلی میں 11 ہیں، ختم نبوت کی بات آئے گی، جمعیت علماء اسلام کا برکر پڑے گا، عصمت صحابہ کی بات آئے گی۔ تم نے نہیں دیکھا پاکستان کی قومی اسمبلی میں سینٹ میں اور ناموس صحابہ بل کی بات آئی، ان کی قید کی بات آئی، سزا کی بات آئی، تو تمہیں مولانا عبدالشکور مفتی عبدالشکور شہید گرجتا پرستا ہوا نظر آئے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، اکابرین علماء دیوبند، ہاتھ بلند کر کے اکابرین علماء دیوبند، اکابرین علماء دیوبند، تاج و تخت ختم نبوت۔ میں اختتام کی طرف جاتے ہوئے آپ سے بحیثیت جمعیت علماء اسلام کے کارکن کے یاد لینا چاہتا ہوں، آج سے عزم کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ ہم جمعیت کی طاقت کو مضبوط کریں گے، اپنے گلی میں محلے میں یونٹ بنائیں گے، اپنے گھر پر جمعیت علماء اسلام کا پرچم لگائیں گے، ہم اکابرین کے چھوڑے ہوئے مشن کو، وراثت کو زندہ کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہمارا ان اکابرین سے تعلق ہے، 1857 کی جنگ آزادی سے ہمارا شعرہ ملتا ہے، پھر ماضی قریب میں 44 ملکوں کی فوجیں جب مغربی دنیا پہ حملہ کیا تھا، دنیا کے بڑے بڑے تجزیہ نگار، کالم نگار، نام نہاد صحافی لکھ رہے تھے، پھر دنیا نے دیکھا 31 اگست کو ان فوجوں کو، 44 ملکوں کی فوجوں کو، ان نام نہاد اتحاد کو دنیا نے بھاگتے ہوئے دیکھا۔ رب نے آج بھی دنیا میں یہ نظارہ کروایا کہ میری واللہ
غالب على امره ولكن اکثر الناس لا يعلمون وكلمة الله هي العليا ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. غم نہ کرنا، کمزور نہ ہونا، کم ہمت نہ ہونا، تم ہی دنیا میں بلند ہو اگر صاحب ایمان ہو. تو کیا کریں گے آپ؟ انشاءاللہ بچوں میں نبی لگائیں گے، میدان میں آئیں گے، اٹھیں گے، سیاسی کردار ادا کریں گے. یہ عجیب بات ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو غیر سیاسی بندے ہیں، غیر سیاسی مولوی ہیں، لیکن ووٹ وہ پی ٹی آئی کو دیتے ہیں. اس وقت ان کو غیر سیاسی ہونا یاد نہیں رہتا ہے. پیپل پارٹی کو دیتے ہیں، اس وقت غیر سیاسی ہونا ان کو بھول جاتا ہے. کسی اور جماعت کو دیتے ہیں. جب ہم بات کریں جمعیت علماء اسلام کے ساتھ آئیں تو اس وقت کہتے ہیں ہم غیر سیاسی موضوع ہیں، اور ہم سب کو جانتے ہیں، اس معاشرے میں رہتے ہیں، تو اس لیے ہم نے تبدیلی لانا ہوگی. وہ تبدیلی نہیں اگرچہ ہم اب صبح شام آ رہے ہیں، مولانا ان کا استقبال کر رہے ہیں، وہ تبدیلی نہیں کہ یا نعبد و ایاک نستعین کے بعد ڈانس شروع ہو جائے، جسم کا تھرکنا روڈوں پر. تو ہم وہ تبدیلی چاہتے ہیں جو مدینہ کی ریاست قائم کر کے آمنہ کے لال نے لائی تھی. انشاءاللہ آئے گی. کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، علماء بیٹھے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو رب کے حکموں کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے، ظالم بھی ہے، کافر بھی ہے. قرآن ہے کہ نہیں؟ ہمارے جج کیا کر رہے ہیں؟ انتظامیہ کیا کر رہی ہے؟ پولیس والے کیا کر رہے ہیں؟ آج کل تو کوئی ریٹ نہیں ہے، ہر کوئی آزاد ہے، کوئی انصاف نہیں ہے. تھانے دار رشوت لے کے فریاد درج کرتا ہے، جج پیسے لے کر فیصلہ کرتا ہے. یہ عدل کا نظام تب آئے گا جب شریعت آئے گی. میں انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہوئے بقول سید امین گیلانی کہ ہم نے حق کی ٹھانی ہے، امیر صاحب ہم نے حق کی ٹھانی ہے، یہ بات تو آنی جانی، یہ جان تو آنی جانی ہے. ہم نے حق کی ٹھانی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے. اللہ کا فضل اس پر جو فضل الرحمانی ہے. ہری ہے شاخ تمنا ابھی چلی تو نہیں، دبی ہے آگے جگر مگر بجھی تو نہیں. جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں. ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا ہے، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی. تم ایسا کرنا، کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو، بس اپنے گھر کا خیال رکھنا. ہمارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ.